شادی کی رات میری ساس مر گئی۔ شوہر مجھے کہنے لگا تو منحوس ہے، تیری وجہ سے آج میری ماں مر گئی ہے۔ یہ بول کر شوہر مجھے مارنے لگا اور کمرے میں بند کر کے چلا گیا۔ رات کو جب وہ میرے کمرے میں آیا تو میں اس کے پیروں میں گر پڑی اور بولی مجھے طلاق دے دے۔ یہ سن کر شوہر کو طیش آیا اور بولا ابھی تجھے مزہ چکھاتا ہوں۔ یوں وہ مجھے آدھی رات کو گھسیٹتا ہوا اپنی ماں کی قبر پر لے گیا اور بولا تجھے بھی یہیں دفن کر دوں گا، اور پھر مجھے لاتیں مارنے لگا۔ مگر اس وقت حیرت سے جان نکل گئی جب اچانک ہی ساس کی قبر سے شوہر کا میرے لیے رشتہ آیا۔ لوگ اچھے کھاتے پیتے تھے۔ امی نے جھٹ سے میرا رشتہ پکا کر دیا اور میری شادی بھی کر دی۔ میں امی کے گلے لگی ہوئی تھی۔ امی نے میرے کان میں کہا کہ اس طرح نہیں روتے، آنے والی خوش بختی آنسو دیکھ کر واپس چلی جاتی ہیں۔ جو اپنے گھر اپنے شوہر کا مان بنائے رکھنا۔ اب ندیم کو ہی اپنی کل کائنات سمجھنا۔ میں نے سر ہلا دیا اور پھر مجھے گاڑی میں بٹھا دیا گیا۔ ندیم میرے ساتھ والی سیٹ پر ہی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے وجود سے دل فریب بھینی بھینی مہک اٹھ رہی تھی۔ ندیم بھی میری طرف کن اکھیوں سے دیکھ رہا تھا اور مسکرا رہا تھا۔ ندیم کو خوش دیکھ کر مجھے بھی دلاسا ہوا تھا کہ میں اپنے شوہر کو اچھی لگی ہوں۔ گاڑی کوٹھی نما خوبصورت سے گھر کے سامنے جا رکی تھی۔ ندیم میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے گاڑی سے نکالا اور میری نندوں نے بھی میرا لہنگا تھام لیا۔ میری سانس مجھ پر پھولوں کی پتیوں کی بارش کر رہی تھی۔ سب کچھ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میری زندگی ایک فیری ٹین بن گئی ہو۔ وہ ہمارا جو زندگی بھر ایک ایک چیز کے لیے ترسی تھی، آج اسے سب کچھ مل گیا ہے۔ میری ساس نے گھر جا کر چند رسمیں بھی کی تھیں، پھر وہ ایک صوفے پر بیٹھ گئی۔ ندیم جلدی سے اپنی والدہ کی جانب بڑھا اور بولا امی کیا ہوا آپ کو؟ میری ساس نے کہنے لگی بس بیٹا تھک گئی ہوں، اب تم بھی اپنی دلہن کو لے کر کمرے میں جاؤ اور میں بھی آرام کر لوں۔ ندیم نے سر ہلا دیا اور پھر میرا ہاتھ پکڑ کر بولا چلو ہمارا۔ میں نے ندیم کے سنگ چلتی ہوئی بیڈ روم میں آ گئی تھی۔ ندیم نے مجھے بیڈ پر بٹھا دیا اور خود میرے روبرو آ کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ کہنے لگا تم دنیا کی سب سے حسین لڑکی ہو۔ میں ایسا نہیں کہتا، مگر اتنا جانتا ہوں کہ میری دنیا کی سب سے زیادہ حسین لڑکی ہو۔ میں کھلکھلا کر ہنس دی تھی۔ یہ تعریف انوکھی تھی، مجھے اچھی لگی تھی۔ پھر ندیم نے اپنی جیب سے سونے کی انگوٹھی نکال کر میری انگلی میں پہنا دی تھی۔ وہ کہنے لگا امارا تم اس شادی سے خوش ہونا؟ یہ وہ سوال تھا جس کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ میں سچ بول نہیں سکتی تھی اور جھوٹ بولنا نہیں چاہتی تھی۔ میں خاموش رہی تھی تو ندیم بولا مجھے معلوم ہے ابھی ہم دونوں کے درمیان جھجک حائل ہے، تم اتنی آسانی سے مجھے اپنے دل کی بات نہیں بتاؤ گی، مگر میں تم سے بالکل بھی نہیں شرماتا۔ میں تم سے اپنے دل کی ہر بات کھل کر کروں گا۔ میں اس شادی سے بے انتہا خوش ہوں۔ ندیم کی اس طرح کی پیار بھری باتیں سن کر میرے اندر کا خوف آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا تھا۔ اب میں ندیم کی سنگت میں پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ ندیم مجھ سے یوں ہی چھوٹے چھوٹے سوال کرتا جا رہا تھا جن کے جواب میں دیتی جا رہی تھی اور پرسکون ہوتی جا رہی تھی۔ مگر تبھی ہمارے کمرے کا دروازہ بجا تھا۔ کسی نے اس قدر زور سے دروازہ کھٹکھٹایا تھا کہ میں بیڈ پر سے اچھل پڑی تھی۔ میں بے انتہا خوفزدہ ہو گئی تھی۔ ندیم کے ماتھے پر بھی ناگواری سے بل پڑ گئے تھے۔ وہ بڑبڑایا تھا اس ٹائم کون آ گیا ہے؟ کس کی روح کو چین نہیں ہے؟ اتنا کہہ کر اس نے دروازہ کھول دیا تھا۔ سامنے ہی میری چھوٹی نند کاشفا کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ بے حد گھبرائی ہوئی تھی۔ ندیم کہنے لگا کیا ہوا ہے کاشفا، تم رو کیوں رہی ہو؟ تو کاشفا کہنے لگی بھائی جلدی چلیے، امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ امی نے تو کہا تھا کہ بھائی کو ڈسٹرب مت کرنا، مگر اب میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے، جلدی چلیں، امی کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے ہیں۔ ندیم کے چہرے پر پریشانی ہی پریشانی در آئی تھی۔ وہ کمرے سے بھاگتا ہوا باہر نکل گیا۔ میں بھی ندیم کے پیچھے ہی گئی تھی۔ میری ساس اپنے کمرے میں بیڈ پر پڑی تڑپ رہی تھی۔ اس کی دونوں بیٹیاں اس کے پاؤں کی مالش کر رہی تھیں اور ہاتھ مل رہی تھیں۔ ندیم نے جلدی سے گاڑی نکالی اور پھر میری ساس کو گاڑی میں ڈال کر ہسپتال لے گیا تھا۔ میں بھی اسی طرح دلہن کے لباس میں ملبوس ان کے ساتھ چلی گئی تھی۔ یہ سب کچھ کتنی اچانک ہوا تھا اور مجھے سمجھ ہی نہیں آیا تھا کہ مجھے لباس تبدیل کر لینا چاہیے۔ ہسپتال میں جس کی بھی نظر مجھ پر پڑتی وہ مجھے حیرت بھری نظروں سے دیکھنے لگتے۔ ایک عورت کے پاس سے گزری تو وہ اپنے ساتھ والی سے کہنے لگی لگتا ہے دلہن منحوس ہے، اس کی شادی والے دن ہی کوئی ہسپتال میں داخل ہو گیا ہے۔ یہ بات سن کر میرا وجود کانپ اٹھا تھا۔
क्या मैं सचमुच मनहूस थी؟ मुझे इस लफ्ज़ से बड़ा डर लगता था। मैं नहीं चाहती थी कि नहूसत का टैंक मेरे माथे पर लगा दिया जाए। मैं जल्दी से वहाँ से गुजर गई और फिर मेरे रूम में चली गई थी। मैं जाए नमाज पर बैठ गई। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। मुझे मालूम नहीं था कि मेरा मुस्तकबिल अब क्या होने वाला है। किसने मुझे मनहूस भी कह दिया था। मेरी सास ICU में ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी और मैं जाए नमाज पर बैठी आंसू बहा रही थी। मेरी ज़िंदगी एक फ़िल्म की तरह मेरी आंखों के सामने घूमने लगी थी। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं फ़कत 6 बरस की थी। तब मेरे अब्बू को भी हार्ट अटैक आया था। हमारे घर के हालात अच्छे नहीं थे, इसलिए हम अब्बू को सरकारी अस्पताल ले गए थे। तब मैं भी अम्मी के साथ अस्पताल गई थी। अम्मी फूट फूट कर रो रही थी और अल्लाह से दुआएं कर रही थी कि मेरे सरकार साईं बचा लो, मुझे इस भरी दुनिया में तन्हा मत छोड़ना। ऐ मेरे खुदा, मेरी बच्ची को यतीम होने का दुख ना देना। मैं अम्मी की बातें सुन रही थी लेकिन समझ नहीं पा रही थी। अम्मी ने मेरे हाथ थाम लिए, मुझसे कहा, हमारा तुम भी दुआ करो कि तुम्हारे अब्बू ठीक हो जाएं। अगर तुम्हारे अब्बू को कुछ हो गया तो हमारी ज़िंदगी जहन्नम बन जाएगी, हमसे हर खुशी छिन जाएगी। दुआ करो तुम्हारे अब्बू ठीक हो जाएं। मैं भी रट्टू तोते की तरह अब्बू के लिए दुआएं करने लगी थी। क्या अल्लाह मेरे अब्बू को ठीक कर दे, इन्हें कुछ ना हो और वो सही सलामत रहें। तकरीबन 2 घंटे के बाद ये खबर आ गई थी कि मेरे अब्बू हार्ट अटैक की वजह से इंतकाल कर गए थे। अम्मी ने जब ये खबर सुनी तो वह अस्पताल में ही बेहोश होकर गिर पड़ी थी। मैं भी गमज़दा थी, मगर हर कोई मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे कह रहा था कि अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो मुझे कहना। ये मत समझना कि तुम्हारा बाप चला गया है, तुम तो यतीम हो गई हो और हम तुम्हारे सर पर सलामत हैं। हम तुम्हारी हर ज़रूरत का ख्याल करेंगे। सब ने मुझे बहुत दिलासे दिए थे, बहुत से तहाइफ का वादा भी किया था। मैं सोचने लगी थी कि अम्मी तो बिलावजह ही कह रही थी कि अगर तुम्हारे अब्बू को कुछ हो गया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन अब्बू के जाने के बाद तो हर कोई मुझसे तहाइफ का वादा कर रहा था। किसी ने मुझसे गुड़िया लाने का कहा था तो किसी ने डॉल हाउस का ही वादा कर लिया था। अब्बू को मैंने खुशी खुशी रुखसत कर दिया था, वो अपनी आखिरी आराम गाह चले गए थे। अम्मी तो बार बार बेहोश हो रही थी जबकि मैं ज़रा मुतमईन थी। मुझे उम्मीद थी कि मेरे पास कुछ भी दिनों में खिलौने ही खिलौने होंगे। रात हो गई तो सब सो गए। अम्मी जागती रही थी और मुझे भी नींद नहीं आ रही थी क्योंकि मैं तो अब्बू के साथ सोने की आदी थी। हर रात वो मुझे कहानी सुनाकर सलाह देते थे और फिर इसके बाद मुझे मेरी बिस्तर पर लिटा जाते थे। अब मेरी आंखों से भी आंसू गिरने लगे थे। मुझे मालूम हो गया था कि खिलौने किसी इंसान की जगह नहीं ले सकते। खैर फिर आहिस्ता आहिस्ता अब्बू की जुदाई का गम बढ़ता गया। लोग कहते हैं कि वक़्त के साथ साथ हर ज़ख्म भर जाता है, मगर अब्बू की जुदाई तो वक़्त के साथ ताज़ा होती जा रही थी। यहाँ तक कि हमारे घर से तमाम मेहमान चले गए थे। पीछे मैं रह गई थी और मेरी माँ। मैंने एक दिन अम्मी से कहा कि मुझसे सब लोगों ने वादा किया था कि तुम्हारे लिए खिलौने लेकर आएंगे, लेकिन अभी तक कोई लेकर नहीं आया। तब मेरी अम्मी की आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने मुझे सीने से लगा लिया था और रोकर कहने लगी, बेटी, वालिदैन के वादों के अलावा हर वादा झूठा है। अगर तुम्हारे अब्बू खिलौने का वादा करते तो वो ज़रूर लेकर आते। लोग तो तुम्हें बहलाने के लिए ये सब कह रहे थे। ये मत सोचना कि कोई सच में ही तुम्हारे लिए कुछ ले आएगा। अम्मी के बाद सच साबित हो गई थी। मेरे लिए कोई भी खिलौने लेकर नहीं आया था और जहाँ तक घर के हालात की बात थी तो वो और भी ज़्यादा ख़राब होने लगे थे। खाने पीने का सामान ख़त्म हो गया था। किसी ने तो ये भी पूछा नहीं कि इस घर में बेवा और यतीमा रहती हैं, इनका गुजारा कैसे होता होगा। अम्मी एक दिन मेरे पास बैठ गई और कहने लगी, अमारा, अब तो तुम बड़ी हो गई हो ना, अपना ख्याल रख सकती हो ना। अगर मैं काम करने चली जाया करूं। मैंने बड़ी हैरत से अम्मी की तरफ देखा। बोली, अम्मी आप क्या करेंगी? अम्मी कहने लगी, मैं लोगों के घरों में काम कर लिया करूंगी, झाड़ू पोंछा लगा लिया करूंगी, जिससे हम दोनों माँ बेटी की 2 वक़्त की रोटी पूरी हो जाया करेगी। ये बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मुझे याद है चंद दिन पहले अम्मी अब्बू के साथ ज़िद कर रही थी कि मुझे काम वाली रख कर दो, मुझसे घर के काम नहीं होते। मगर फिर अब्बू का इंतकाल हो गया तो अम्मी पर यह वक़्त आ गया कि वो लोगों के घरों में काम करने के लिए जाना चाहती थी। मैं बोली, अम्मी आप कोई और काम नहीं कर सकती क्या? दूसरों के घरों में क्यों काम करना है? तो अम्मी कहने लगी कि मेरे पास और कोई चारा नहीं है, काम तो लाजमी करना पड़ेगा, नहीं तो हम फिर खाएंगे कैसे?
کہاں سے اور دوسرا کام مجھے ملے گا نہیں، کیونکہ میں پڑھی لکھی تو ہوں نہیں، بس یہی کام ہے جو میں کر سکتی ہوں۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری اماں دوسروں کے گھروں میں کام کریں، مگر پھر مجبوری انسان سے ہر چیز کروا دیتی ہے۔ امی نے پھر گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ مجھے پرائیویٹ سکول سے ہٹا کر سرکاری سکول میں ڈال دیا گیا تھا۔ پہل تو ہمارے رشتہ دار ہمارے ساتھ بولتے تھے، یہ دوسری بات ہے کہ کبھی انہوں نے ہماری کسی چیز میں مدد نہیں کی تھی۔ لوگ ہمارے گھر آتے تو تھے، مگر کبھی 100 روپے بھی میرے ہاتھ پر رکھ کر نہیں گئے تھے۔ انہوں نے اس بات سے کوئی سروکار نہیں تھا کہ ہمارا گزر بسر کیسے ہوتا ہے، ہمیں 2 وقت کی دال روٹی بھی میسر ہے یا نہیں۔ پھر آہستہ آہستہ لوگوں کا ہمارے گھر میں آنا جانا ختم ہو گیا، اور پھر سارے رشتہ دار رفتہ رفتہ ہم سے دور ہو گئے تھے۔ میں بھی اب بڑی ہوتی جا رہی تھی۔ میں امی سے گلہ کرتی تھی کہ یہ کیا، باپ کے مرنے سے اس کے ساتھ منسلک سارے رشتے بھی مر جاتے ہیں، تو امی سر پر پیار دے کر کہتی، ہاں ایسا ہی ہوتا ہے۔ جبکہ میرے ننیھال والے بھی ہمارے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کرتے تھے۔ نانا اور نانی تو انتقال کر گئے تھے، اور جو ماموں تھے اور ممانیوں کے اشاروں پر ناچتے تھے۔ وہ اچھا بھلا کماتے تھے، اتنا تو کر سکتے تھے۔ عید شب رات پر کبھی میری امی کے لیے کوئی جوڑا ہی بھیج دیا کرتے۔ امی نے کبھی شکوہ نہیں کیا تھا، اور مجھے بھی یہی کہا تھا کہ لوگوں سے امیدیں مت رکھو، یہ جو امیدیں ہوتی ہیں نا، یہی انسان کو اندر سے ختم کرتی ہیں۔ تم بس یہ سوچو کہ اس دنیا میں فقط ہمارا خدا ہے، اللہ ہمارا ہے، اس کے علاوہ دنیا کی کوئی چیز ہماری نہیں ہے۔ حتیٰ کہ وہ نوالا جو تمہارے ہاتھ میں ہے، تمہاری دسترس میں ہے اور تمہارے منہ میں جانے والا ہے، وہ بھی تمہارا نہیں ہے، وہ بھی اللہ ہی کا دیا ہوا ہے۔ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے اور اسی کی ہے۔ ہمارا اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ مجھے امی کی یہ بات بہت اچھی لگتی تھی، میں اس پر عمل کرتی تھی تو پرسکون ہونے لگتی تھی۔ اب میں جوان ہو گئی تھی، میری امی ابھی بھی لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی۔ میری یہی خواہش تھی کہ میں اپنی تعلیم مکمل کر کے ملازمت کرنے لگوں گی، تاکہ میری امی کی ہڈیوں کو تھوڑا سکون مل سکے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میرے 12ویں کلاس کے پیپر ہونے لگے تھے۔ میں بڑی پریشان رہتی تھی کہ اب کیا ہوگا۔ تب ایک دن چاچو کا بیٹا ہمارے گھر آیا تھا۔ وہ اب جوان ہو گیا تھا، اس میں کافی عرصے بعد دیکھ رہی تھی۔ اتنے سالوں بعد کسی اپنے کو دیکھ کر مجھے بہت تسکین ملی تھی۔ وہ بھی ہمیں دیکھ کر خوش ہوا تھا۔ امی نے اس سے شکوہ ہی کر ڈالا تھا۔ وہ کہنے لگی تھی، احمد تمہیں اپنے تایا کا گھر یاد آ گیا؟ تب احمد مسکرا کر کہنے لگا، تائی جان، جس طرح آپ کی عمارہ چھوٹی تھی میں بھی چھوٹا تھا، مجھے بھی کسی چیز کی کوئی خبر نہیں تھی، جیسے کسی نے کہا ویسا مان لیا۔ اب جب میں بڑا ہو گیا ہوں تو مجھے آپ کی فکر رہتی ہے۔ میں نے امی سے اکثر پوچھا کہ میری تائی کہاں ہیں، وہ تو بیوہ ہو گئی تھیں، ان کی کوئی خیر خبر ہے آپ کے پاس؟ تو امی کوئی جواب نہ دیتی۔ ظاہری سی بات ہے، ان کے پاس تو جواب ہونا بھی نہیں ہے، انہوں نے کون سا آپ کے ساتھ کوئی رابطہ رکھا ہے۔ مگر اب آپ فکر نہ کریں، میں آپ کا بیٹا بن گیا ہوں، اب میں آپ کے پاس آتا جاتا رہوں گا۔ امی مسکرا رہی تھیں۔ امی بولی، یہ تو میرے لیے خوشی کی بات ہے۔ احمد آدھا گھنٹہ بیٹھا اور چلا گیا تھا۔ میں امی کے پاس بیٹھ گئی اور بولی، میں امی اب احمد آنے لگا ہے تو کیا چاچی بھی ہمارے گھر آنے لگیں گی؟ پھر سے رشتہ دار ہم سے میل جول کرنے لگیں گے؟ تو امی ہنس پڑی اور کہنے لگی، احمد نے کہہ دیا کہ وہ آیا کرے گا، تو کیا وہ سچ میں آئے گا؟ اس نے جھوٹی تسلی دی ہے، جھوٹا وعدہ کیا ہے، جیسے بچپن میں تمہارے ساتھ رشتہ داروں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ تمہارے لیے کھلونے لے کر آئیں گے۔ کوئی کھلونا لے کر آیا تھا؟ نہیں نا۔ ویسے ہی احمد بھی اب لوٹ کر نہیں آئے گا۔ میں امی کی بات سن کر افسردہ ہو گئی تھی، لیکن اگلے ہی دن احمد ہمارے گھر پھر سے آ گیا تھا۔ میں حیران ہوئی تھی، جبکہ امی تو بے تحاشا خوش ہوئی تھی۔ اب ایسا ہونے لگا کہ احمد ہمارے گھر ہر روز آیا کرتا، سبزی اور دوسری ضروریات کی چیزیں احمد ہی ہمیں لا کر دیا کرتا تھا، یہاں تک کہ میرے لیے کاپی پینسل بھی احمد ہی لا کر دیا کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ تائی جان، ابھی میں کوئی ملازمت نہیں کرتا، اس لیے آپ سے پیسے لے لیتا ہوں، لیکن آپ یقین کریں جب میں جاب کرنے لگوں گا تو آپ کو یہ ساری چیزیں میں اپنی جیب سے لا کر دیا کروں گا۔ تب امی نے مسکرا کر احمد کے سر پر ہاتھ رکھ دیا تھا اور بولی، تم فکر نہ کرو، میرے لیے یہی بہت ہے کہ تم میرا ہاتھ بتا دیتے ہو، پہلے تو مجھے خود بازار میں ماری ماری پھرنا پڑتا تھا۔ احمد یہ باتیں سن کر خوش ہو جاتا تھا، جبکہ میں بھی اب راضی رہتی تھی۔ مجھے احمد اچھا لگنے لگا تھا۔ میں تو یہی سمجھتی تھی کہ میری امی کے کام کرتا ہے، اس لیے اس کی آمد پر مجھے خوشی ہوتی ہے، مگر پھر رفتہ رفتہ یہ بات مجھے برآمد ہوئی کہ مجھے تو احمد سے پیار ہو گیا ہے۔ ایک دن احمد نے مجھ سے کہا کہ مارا، مجھے تم بہت پیاری لگتی ہو۔ میں اس کی بات سن کر مسکرا دی تھی۔ پھر اس نے کہا کہ بننے کی ضرورت نہیں ہے، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں ہکا بکا اس کی شکل دیکھتی رہ گئی تھی۔ میں بولی، چچی تمہیں ایسا کرنے کی اجازت بھی نہیں دیں گی۔ تب احمد کہنے لگا، امی کو میں منا لوں گا، بس تم دل میں
یہ خیال رکھنا کہ تم فقط میری ہو۔ جیسے ہی میری جاب لگ گئی میں امی کو تمہارا ہاتھ مانگنے کے لیے بھیج دوں گا اور پھر ہماری شادی ہو جائے گی، ہم ہنسی خوشی رہیں گے۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں دنیا کی ہر خوشی، ہر نعمت تمہارے قدموں میں لا کر ڈھیر کر دوں گا۔ یہ بات سن کر میں مسکرا دی تھی۔ اب مجھے اپنی زندگی کی اچھی لگنے لگی تھی۔ اب میرے جینے کا مقصد احمد بن چکا تھا۔ میں اٹھتے بیٹھتے ہر وقت احمد کے خیالوں میں ہی کھوئی رہتی تھی۔ امی نے کبھی یہ تبدیلی محسوس کی تھی؟ ایک دن وہ کہنے لگیں کہ کیا بات ہے، تم اتنی خوش کیوں رہتی ہو؟ میں نے کبھی اپنی امی سے کوئی بات نہیں چھپائی تھی، اس لیے ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور بولی امی ایک بہت ہی ضروری بات ہے، اگر میں آپ کو بتا دوں تو وعدہ کریں آپ مجھ سے ناراض نہیں ہوں گی۔ امی کہنے لگی نہیں نہیں، میں تم سے ہرگز ناراض نہیں ہوں گی، مجھے بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے؟ میں بولی امی احمد نے مجھ سے کہا ہے کہ میں اسے اچھی لگتی ہوں اور وہ مجھ سے شادی کر لے گا۔ تو امی حیرت سے میری جانب دیکھنے لگی تھیں۔ میں بولی امی میں احمد کی یہ بات سن کر بہت خوش ہو گئی ہوں کیونکہ وہ بھی مجھے اچھا لگتا ہے۔ امی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگی اللہ اچھا کرے گا۔ میں چپ کر گئی تھی۔ کچھ دن گزرے تو امی بڑی پریشان رہنے لگی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی پریشانی کی کیا وجہ ہے، تو انہوں نے میرا ہاتھ تھام لیا اور مجھ سے کہا کہ ہمارا تم نے ساری زندگی غربت دیکھی ہے، تمہیں پتہ ہے کیا تمہارے چچا کے حالات بھی کوئی خاص اچھے نہیں ہیں، احمد کی نوکری بھی لگ جائے گی تو خود سوچو کہ کتنا کما پائے گا، تمہیں شادی کے بعد بھی غربت میں زندگی گزارنا پڑے گی، اب یہ سوچو کہ تمہیں محبت عزیز ہے یا پیسہ۔ میں سوچ میں پڑ گئی اور بولی امی آپ ایسا سوال کیوں کر رہی ہیں؟ امی کہنے لگیں کیونکہ میں نے تمہارے لیے کچھ اور سوچا ہے جبکہ تم تو احمد کو دل دے بیٹھی ہو۔ میں بولی آپ نے کیا سوچا تھا؟ مجھے تو کچھ بتائیں، آج سے پہلے تو آپ نے کبھی ایسی کوئی بات میرے سامنے نہیں کی تھی۔ امی کہنے لگی پہلے یہ بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی، دراصل میری شروع سے ہی یہ خواہش تھی کہ میں تمہاری شادی بہت ہی اچھے کھاتے پیتے گھرانے میں کروں گی جہاں تمہیں کسی چیز کی کوئی کمی نہ ہو، ہر چیز کی ریل بیل ہو۔ خدا نہ خواستہ کل کو تمہارے شوہر کو کچھ ہو جائے تو تمہیں لوگوں کے گھروں میں کام نہ کرنا پڑے، تمہارے پاس اتنا سرمایہ پہلے سے موجود ہو کہ تم گھر میں بیٹھ کر آرام سے 2 وقت کی روٹی کھا سکو۔ میں تمہاری شادی احمد کے ساتھ کرنے کے حق میں نہیں ہوں۔ میں بولی تم امی آپ میری شادی کس سے کریں گی؟ خود ہی تو سوچیں کہ ہمارے گھر میں کس کا رشتہ آئے گا، کون سا امیر لڑکا ہمیں ملے گا۔ امی کہنے لگیں تم اس کی فکر مت کرو، مجھے امیر لڑکا مل چکا ہے۔ میں بولی وہ کہاں سے؟ تب امی کہنے لگیں کہ میں جن کے گھر میں کام کرنے جاتی ہوں انہوں نے مجھے ایک رشتے کے متعلق بتایا ہے، لڑکا تم سے عمر میں بڑا ہے مگر پھر کیا ہوا تو پیسے والا ہے، میں نے بس وہاں تمہاری بات پکی کر دی ہے۔ میں تو اس سکتے میں ہی رہ گئی تھی۔ میں بولی امی میں نے تو آپ سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں احمد کو پسند کرتی ہوں، پھر آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ امی کہنے لگیں کہ میں تمہاری ماں ہوں، تمہارا اچھا سوچ رہی ہوں۔ میں رونے لگی تھی تو امی نے کہا کہ اب تم روتی ہو تو بعد میں تم میرا شکریہ ادا کرو گی، تم مجھے جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعا دیا کرو گی، جب تمہارے گھر میں ہر چیز کی فراوانی ہوگی تم تو خوش ہو جاؤ گی۔ تم نے کیا کرنا ہے احمد کو؟ امی اپنی بات پر اڑ گئی تھیں۔ میں نے بھی ان سے ضد نہیں کی کیونکہ میں نے اپنی امی کو ساری زندگی سختی جھیلتے دیکھا تھا، دکھ برداشت کرتے ہوئے دیکھا تھا، تب نہ کوئی چچا آیا تھا اور نہ ہی کوئی ماموں۔ اب میں چچا کے بیٹے کے لیے اپنی امی کے دل آزاری نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے امی کی بات مان لی اور ان سے کہا کہ جیسے آپ کہیں گی ویسے ہی ہوگا، آپ جہاں میری شادی کرنا چاہیں گی میں چپ چاپ کر لوں گی۔ میں نے اپنے دل پر پاؤں رکھ دیا تھا، میں نے اپنی ماں کو خوشی کرنے کی کوشش کی تھی اور میں بیاہ کر اپنے شوہر کے گھر آ گئی تھی، مگر میری تو ساس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا اور اب وہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی، جبکہ میں بیڈ روم میں بیٹھی اپنی ساس کی زندگی کی دعائیں کر رہی تھی۔ مگر میری بدنصیبی یہ کہ میری ساس میری شادی کی پہلی رات ہی انتقال کر گئی تھی۔ میری نندوں کی بہت بری حالت تھی، گھبرائی تو میں بھی بہت ہوئی تھی، مگر میں نے اس مشکل وقت میں اپنے شوہر اور نندوں کا حوصلہ بنانے کی کوشش کی تھی۔ میں اپنے شوہر کے پاس گئی اور بولی ندیم آپ ہمت کریں، آپ نے اپنی بہنوں کا سہارا بننا ہے، اگر آپ بھی رونے لگیں گے تو بہنوں کو کون سنبھالے گا؟ میری بات سن کر میرے شوہر نے مجھے دھکا دیا اور بولا یہاں سے چلی جاؤ، میری نظروں سے اوجھل ہو جاؤ، تمہاری وجہ سے میری ماں مر گئی ہے، تم منحوس ہو۔ یہ بات سن کر تو میرا رنگ فک ہو گیا تھا، میں نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے میری شادی کے بعد یہ سب سننا پڑے گا۔ خیر میں اپنے شوہر کے ساتھ ہی اس کے گھر چلی گئی تھی۔ میری ساس کے تمام رشتہ دار بھی اکٹھے ہو چکے تھے اور ہر ایک کے منہ پر یہی لفظ تھے کہ دلہن اپنی ساس کو کھا گئی ہے، یہ تو بڑی منحوس ہے۔ یہ بات سن کر میں تو روتی جا رہی تھی۔ خیر پھر تدفین کا وقت ہو گیا تھا اور میری ساس کو دفنا دیا گیا تھا۔ میں اپنی نندوں کے ساتھ ساتھ رہی تھی، ان کا دل بہلانے کی کوشش کر رہی تھی۔
मगर वो भी मेरे साथ उखड़ी सी थी। मैंने अपने शौहर से बात करने की कोशिश की तो वो कहने लगा कि मैं तुमसे शादी करके बहुत पछता रहा हूँ। इतना कहकर मेरी शौहर ने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया और मुझे मारता रहा। साथ साथ कहता जाता कि तुम्हारी वजह से मेरी माँ मर गई है, ना तुम मेरे घर आती और ना ही मेरी माँ मरती। जब वो मुझे मार कर थक गया तो मुझे कमरे में फेंक कर बाहर चला गया। जबकि मैं दर्दों से तड़पती रही, मैं रोती रही थी। तब मुझे अपनी मेहंदी की रात याद आई थी और हमद मेरे कदमों में गिरा पड़ा था। वो रो रहा था और कह रहा था कि मुझे छोड़कर ना जाना। मैं मानता हूँ कि मैं गरीब हूँ, तुम्हारे होने वाले शौहर जितना अमीर नहीं हूँ, मगर मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें इज्जत दूंगा, प्यार दूंगा। खुदारा तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। तब मैं बोली कि मैं अपनी माँ के फैसले के आगे मजबूर हूँ। अमन नहीं तो मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ती। अहमद कहने लगा कि अगर ज़िंदगी में तुम्हें कभी ये महसूस हो तुम्हारा शौहर अच्छा इंसान नहीं है तो तुम मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें अपना लूँगा। अब मैं अपनी ज़ख्मों की तरफ देख रही थी तो मुझे महसूस हुआ था कि पैसे को मैंने क्या करना है। जब मेरा शौहर मुझे इज़्ज़त नहीं दे सकता, जब वो मुझे प्यार ही नहीं दे सकता, मैंने सोच लिया था कि मैं अब इसके साथ नहीं रहूँगी। आधी रात को मेरा शौहर कमरे में वापस आया तो कहने लगा, तुम अभी अभी ज़िंदा हो, लेकिन तुम देखना मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूँ। तब मैं बोली कि मुझे आज़ाद करके तलाक दे दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। इस बात से तो मेरा शौहर तैश में आ गया था। वो कहने लगा, एक तो तुम्हारी वजह से मेरी माँ मर गई है और तुम अब मुझसे तलाक ले रही हो, तो तुम देखो तुम्हारे साथ करता क्या हूँ। इतना कहकर इसने मुझे हाथ से पकड़ा और घसीटते हुए कब्रिस्तान की जानिब ले गया। माँ की कब्र पर पहुंचकर बोला, तुम्हें यहीं दफन करूँगा, और फिर मुझे लातें मारने लगा। मैं दर्द से तड़प रही थी और रो रही थी, इसके आगे हाथ जोड़ रही थी कि मुझे कुछ मत कहो। मेरा शौहर कहने लगा कि मैं तुम्हें आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर मेरे शौहर ने कब्र खोदना शुरू कर दी थी, मगर इस वक्त हैरत से जान निकल गई जब अचानक ही सास की कब्र से एक सांप निकल आया था। इसने मेरे शौहर के हाथ पर नस लिया था। वो ज़मीन पर गिर पड़ा था, तड़प रहा था। मैं चीखने लगी कि कोई है तो मेरे शौहर को बचा लो। नदीम बेहोश हो चुका था। मेरी चीख व पुकार सुनकर गोरगन भागता हुआ आया, मेरे पास आया था। कहने लगा, क्या हुआ? मैं बोली कि एक स्याह सांप ने मेरे शौहर को डस लिया था। तब गोरगन कहने लगा कि हाँ, इस कब्रिस्तान में एक सांप रहता है, शायद इसने डसा हो। गोरगन की ये बात सुनकर मुझे मालूम हो गया था कि ये सांप मेरी सास की कब्र से नहीं निकला था, बल्कि ये तो अल्लाह की तरफ से मेरी मदद के लिए आया था। खैर, नदीम को अस्पताल में दाखिल कर दिया गया था। इसकी जान बड़ी मुश्किल से बची थी। मेरी नंदों ने बताया था कि नदीम को पागलपन के दौरे पड़ते हैं और वो अक्सर आपे से बाहर हो जाता है। गली मोहल्ले में भी मारपीट करता फिरता है, इसलिए अम्मी ने गरीब घर से लड़की का रिश्ता लिया था कि वो आकर नदीम को ठीक कर देगी और मारपीट सह कर भी तलाक नहीं लेगी। तब मैं बोली, मैं इंसान हूँ, मैं भी जीने का हक रखती हूँ। मैं किसी की ज़िंदगी संवारने के लिए खुद को जीते जी जहन्नम में नहीं गिरा सकती, और फिर मैं नफ्सियाती डॉक्टर भी नहीं हूँ। आपके भाई को डॉक्टर की ज़रूरत थी, बीवी की नहीं। इतना कहकर मैं अपने घर वापस चली गई थी। अम्मी ने मेरी हालत देखी, वो सदमे में ही आ गई थी। तब मैं बोली, अम्मी पैसा ही सब कुछ नहीं होता। हम दोनों माँ बेटी रोती रही थी। मैंने नदीम से खुला ले ली थी। मुझे लगता था कि मेरी ज़िंदगी अब बस ख़त्म हो गई है, मगर फिर एक तपती दोपहर आमद के लिए मेरा रिश्ता ले आई थी। अम्मी ने भी झट से हाँ कह दी थी। ज़िंदगी अब अहमद के संग खुशगवार है। वो एक अच्छा लड़का है, मेरा बेतहाशा ख्याल रखता है। प्यारे नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और हमारे चैनल लवली एंजल को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।